الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وقال الله تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء نہ تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست بناؤ تلقون الیہم بالمودہ تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ تحقیق انہوں نے اس حق کا انکار کیا جو تم لے کر آئے ہو فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ اور جو رسول تمہارے پاس لے کر آئے اس کو مضبوطی سے تھام لو وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اور جس سے رسول نے منع کیا اس سے رک جاؤ حضرت محترم ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام الکل فخر الرسل، سید کائنات مجسمہ برکات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات حاضرین، گزشتہ کئی مجلسوں سے قرآن کا پیغام اہل ایمان کے نام کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے۔ قرآن میں اہل ایمان کو مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے مخاطب فرمایا ہے۔ سینکڑوں ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے جن کو عرف عام کے اندر اوامر کہا جاتا ہے، اور سینکڑوں ایسی آیات اور ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ کاموں سے منع کیا ہے کہ یہ کام تم نے کسی صورت نہیں کرنی۔ آج کی ہماری ملاقات کا عنوان قرآن مجید کے وہی مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ کام کرنے سے منع کیا ہے، اور جس کام سے منع کیا ہے اس کا انسانی زندگی پر اثر بد کیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اپنی گفتگو میں اسی بات کو آپ احباب کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ البقرہ میں اللہ کا الحاکمین نے جو پہلا مقام تذکرہ فرمایا ہے وہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 264۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، کہ اے ایمان والو اگر تم صدقہ کرو تو تکلیف اور احسان جتلا کر اس صدقے اور نیکی کو ضائع نہ کرو۔ اس آیت مقدسہ کے اندر دو چیزوں کا حکم ہے۔ ایک تو حکم یہ ہے کہ صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ کا الحاکمین کی رضا کے لیے جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کا مخصوص حصہ اللہ کو دینا چاہیے۔ یہی اہل ایمان کی علامت ہے۔ رب کبریہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو متقی ہیں پرہیزگار ہیں ان کی ایک علامت ہے کہ جو ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور خرچ کرنا ہے تو کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ جب خرچ کرنے کے اندر ریاکاری آ جائے گی، یا کسی کو نیچا دکھلانا آ جائے گا، یا کسی کو پر احسان کرنا آ جائے گا، تو یہ تینوں اعمال ایسے ہیں جو انسان کو جہنم میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم۔ تین قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی ہے المبصر الازار، اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اپنے کپڑے کو، اپنی پتلون کو، اپنے پینٹ کو، اپنے تہمت کو، اپنی شلوار کو کپڑوں سے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا یہ پہلا انسان ہے۔ اور دوسرا انسان
المنان، کسی کو پر احسان کر کے اس کو جتلاتا پھرنے والا کہ میں نے فلاں وقت تیرے اوپر احسان کیا تھا، احسان کر کے کسی کو اپنا غلام بنانے والا ایسا بد نصیب ہے اس کو اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے مجھے آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اس انداز سے خرچ نہ کرو کہ تم لوگوں کے اوپر احسان جتلاتے ہو، تم لوگوں کے اوپر احسان جتلا کر ان کا اپنا غلام بناتے پھرو، اس لیے احسان جتلانے سے منع کیا ہے۔ یا پھر آدمی خرچ کرتا ہے ریاکاری کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، 3 قسم کے افراد سے اللہ جہنم کی آگ کو سلگائے گا۔ ان میں سے ایک قاری قرآن ہے، ایک شہید ملت ہے، اور ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا سخی ہے۔ تینوں بڑے نیک اعمال کرتے ہیں، بڑے عمل ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑا عمل ہے، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا بہت بڑا عمل ہے۔ اور پھر اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایسے اعمال ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا بہت اعلیٰ عمل ہے، اگر اس پہ ریاکاری آ جائے گی تو اعمال غارت ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ اپنے اعمال صدقات کو اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ کرو، خرچ کرو لیکن ضائع نہ کرو۔ کیوں؟ اگر ضائع کرو گے فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا۔ مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد جس پہ خرچ کیا ہے اس کے اوپر احسان جتلاؤ گے، یا پھر اس کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرو گے، تو تمہاری مثال بالکل ایسے ہے جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے، چٹیل میدان پہ گرتی ہے، جس جگہ بارش گرتی ہے اس زمین کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر کے احسان کرتا ہے تو ایسے انسان کو خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری بات جس سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا۔ غیروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو، جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے سرکش ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں رکھو۔ بطانہ، بطان یہ بطن سے نکلا ہے، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، یعنی اپنا جگری دوست، رازدار نہ بناؤ ان کو۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ تم تو کہتے ہو کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق اچھا ہو جائے، لیکن یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کے آپس کے اندر ایک دوسرے کے تعلقات ہیں، ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے ایمان والو، ایسا نہ کرو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کرو۔ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، وہ ایک دوسرے کے کارساز ہیں، تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کی باتوں کو فالو نہ کرو، ان کی سیرتوں اور سنتوں کو نہ اپناؤ، ان کے طریقوں کو نہ اپناؤ، ان کے رویوں کو نہ اپناؤ۔ اب آئیے ایک لمحے کے لیے ہم رکتے ہیں اپنے آپ پر
اپنے گھر پر، اپنے علاقے پر، اپنے معاشرے پر نظر دوڑا کے دیکھیے، کیا ہمارا دل کوئی ایسا ہے، ہمارے دل کا کوئی لمحہ ایسا ہے، ہماری زندگی کے کچھ لمحات ایسے ہیں جہاں ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو کاپی کرنے کی کوشش نہ کی ہو؟ لا تتخذوا، نہ بناؤ، اللہ نے منع کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے کے بغیر گزارے گی۔ حضرت ابی بکر اللہ کا الحاکمین نے کیوں روکا ہے؟ فرمایا وَاتَّقُوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، ان کے تمہارے خلاف رویے کھل کے ظاہر ہو چکے ہیں، اور جو کچھ ان کی زبانوں سے نکل چکا بہت تھوڑا ہے، جو ان کے سینوں میں تمہارے خلاف بغض اور مخالفت اور عداوت چھپی ہوئی ہے، یہ ان کے ظاہر سے بہت بڑی ہے۔ دیکھیے ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ کون سا ہتھیار استعمال نہیں کیا؟ کوئی ایسا موقع ان کو ملا ہو، انہوں نے قرآن کے خلاف زبان نہ کھولی ہو، حدیث کے خلاف زبان نہ کھولی ہو، سیرت کے خلاف زبان نہ کھولی ہو، اسلام کے خلاف زبان نہ کھولی ہو، ہمیں کوئی ان کا ایک بھی وار، ایک بھی اس طرح کا موقع نظر نہیں آتا ان کے اختیار دیا گیا ہو اور انہوں نے امن کے ساتھ اسلام اور پیغمبر اسلام کا احترام کیا۔ ایک طرف ان کا رویہ ہمارے ساتھ یہ ہے، وہ ہمارے شعار کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے اسلام کی بنیادوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ایک طرف آج کا مسلمان ہے وہ صبح سے لے کر شام تک ان کی تقلید میں لگا ہوا ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں ان کی تقلید شروع کرتے ہیں، رات کو سونے تک ہم ان کی پیروکاری کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ چیزیں ہمارے کلچر کا حصہ بن چکی ہیں، یہ چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کے بغیر جاگنے کی کوشش کرتے ہیں؟ صبح 8 بجے 9 بجے اٹھنا کن کا کلچر ہے؟ اسلام کا نہیں۔ اسلام تو ہمیں فجر کے وقت بلکہ تہجد کے وقت جگانے کی ترغیب دلاتا ہے اور فجر کے وقت اٹھنے کا حکم دیتا ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ آج کے نوجوان نے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کہاں سے سیکھا ہے؟ حالانکہ اسلام کا کلچر تو دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ کائنات کے امام نے یہاں تک فرما دیا تھا یاکل الشیطان بشمالہ، کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، رحمان کا بندہ نہیں کھاتا۔ اور آج کا مسلمان چوکوں رستوں میں کھڑے ہو کر کھانا پینا اور بائیں ہاتھ سے کھانا پینا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے ان کو کاپی کیا ہے جن کے بارے میں قرآن نے ہمیں کہا تھا یہ تمہارے دشمن ہیں۔ تیسری بات، اللہ کا الحاکمین نے اہل ایمان کو روکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود سے باز آ جاؤ، سود نہ کھاؤ۔ ایمان والو سود نہ کھاؤ۔ اب بحیثیت پاکستان میں، بحیثیت مسلمان، پاکستان کا رہنے والا ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو چیک کریں کہ ہم میں سے ہر بندہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سود کے اندر ملوث ہے۔ اللہ من رحم ربی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ جو لوگ سود نہیں کھائیں گے سود کی ہوا ان تک ضرور پہنچے گی۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی سود کے اندر ملوث ہو چکے ہیں۔ ہمارا پورا معاشی سسٹم جو ہے یہ سود پر چل رہا ہے۔ اللہ کا نمبروں کہ لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اور سود کو کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْتَرِفُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو یوں سمجھو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو۔ حضرت
حضرت علی وقار کیا ہم نے اللہ کی طرف کمزور سمجھا ہوا ہے؟ ہم اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور جنگ کے اندر مبتلا ہیں اور جنگ کے اندر ہمیں دھکیل دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے متعلقہ بہت سخت احکامات جاری فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں کہ قیامت معراج کی رات مجھے جب جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی تو وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ بڑے پھولے ہوئے تھے، بڑے ہوئے پیٹ۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جناب جبریل نے فرمایا یہ وہ بد نصیب ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، سودی کاروبار کیا کرتے تھے، سود کے اندر ملوث تھے۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے اللہ کے الحاکمین نے مجھے آپ کو ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو اس بات کا حکم دیا ہے لا تأکلوا الربا، سود نہیں کھانا، سود کے قریب نہیں آنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آپ صاحب ہم سود سے بچیں کیسے؟ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ سود کے اندر مجبوراً دھکیلا جاتا ہے، بعض اوقات بندہ خوشی کے اندر سود کو ایکسپٹ کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر ان دنوں وزیر اعظم پاکستان کی ہاؤس فنانسنگ سسٹم پورے بینکوں کے اندر اس کی جو ہے نا وہ تشہیر ہو چکی ہے۔ مکان بنانے کے لیے بینک آپ کو قرضہ دے گا اور وہاں قرضہ لینے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ جواب کیا دیا جاتا ہے؟ جی ہمارے پاس اور بھی آپشن نہیں ہے۔ اور بھائی تجھے کیا یقین کہ اگر تو سود کے کاروبار سے، سود کے پیسے سے مکان بنائے گا تو اس پہ رہنا بھی نصیب ہونے کی نہیں، گارنٹی ہے کوئی؟ جب اگلے پل کی، اگلے لمحے کی گارنٹی نہیں ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حضرات ذی وقار ایک مثال ہے کہ انسان جان بوجھ کر سود کے اندر ملوث ہو رہا ہے۔ بھئی اگر تیرے پاس گاڑی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ نہ لے گاڑی۔ جب گاڑیاں نہیں تھی تب تو لوگوں کا گزارا ہوتا تھا۔ تیرے پاس مہنگا موبائل لینے کے لیے پیسے نہیں ہے تو قسطوں میں کیوں خریدتا ہے؟ کیا مجبوری ہے؟ بعض مجبوریاں ہوتی ہیں، بعض مجبوریاں بنا لی جاتی ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ بندہ مر رہا ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، اسے کوئی غریب، کوئی اس کا ہمسایہ، کوئی صاحب حیثیت آدمی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میڈیسن کے لیے، علاج معالجے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مر رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ تو یہاں مفسرین اور محققین نے ملت نے اجازت دی ہے اگر تمہیں کوئی آدمی خدا ترس نہیں مل رہا اور سود کے بغیر تمہیں کہیں سے پیسے نہیں مل رہے تو اس صورت کے اندر مجبوراً تم لیتے ہو تو دینے والا مجرم ہے، لینے والا مجرم نہیں ہے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں جبر نہیں ہے، اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، لیکن اسلام کے قوانین بالکل واضح ہیں، اسلام کے احکامات بالکل روشن ہیں، ان کے اندر ابہام بھی نہیں ہے، ابہام ہم نے خود پیدا کیے ہیں۔ اللہ کے الحاکمین نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے الحاکمین نے چوتھی بات جس سے منع فرمایا ہے وہ ہے کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم کافروں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، جس طرح کافر کرتے اس طرح نہ کرو، جس طرح کافر کھاتے ہیں اس طرح نہ کھاؤ، جس طرح کافر پیتے ہیں اس طرح نہ پیو، جس طرح کافر سوتے جاگتے ہیں ان کی مخالفت کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا خالف الیہود والنصارى، لوگوں یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، کیوں؟ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اللہ کے الحاکمین نے ہمیں حکم دیا ہے ان جیسی روش اختیار نہیں کرنی، ان جیسے رسم و رواج، ان جیسے انداز اختیار نہیں کرنے۔
حضرات ذی وقار، آئیے ذرا ہم اپنے آپ کو، اپنے گریبان کو ایک آئینے کے سامنے رکھ کر یہود و نصارہ کی سارے رسم و رواج، ہندوانہ رسم و رواج اپنے سامنے رکھ کر اپنا موازنہ کریں کہ ہم کہاں کہاں ان کی مطابقت کر رہے ہیں اور کہاں کہاں مخالفت کر رہے ہیں۔ ہر مسئلے کے اندر، ہر بات کے اندر ہم ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے اللہ نے منع کیا تھا ان جیسا رویہ اختیار نہیں کرنا۔ عزیزان گرامی قدر، پانچویں بات اللہ کے الحاکمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو عورتوں کے اوپر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، جبر نہ کرو۔ ہوتا کیا تھا؟ جن حالات کے اندر یہ قرآن نازل ہوا، ان حالات میں مکہ مکرمہ کے اندر ایک عورتوں پر جبر کی بہت بڑی مثال تھی۔ وہ جبر و ظلم کیا تھا کہ اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا تو اس کا ستیلا بیٹا یا اس کے خامد کا بھائی یا اس کے خامد کا باپ جس کا بس چلتا اس کے گلے میں کپڑا ڈال دیتا۔ جو پہلے کپڑا ڈال لیتا وہ عورت اس کی ہوتی، وہ چاہتا تو خود اس سے نکاح کر لیتا، چاہتا اسے بیچ دیتا، جو مرضی کرتا وہ اس کے اوپر مکمل اختیار رکھتا تھا۔ اللہ کے الحاکمین نے منع فرمایا، ایمان والو تم نے ایسا نہیں کرنا، عورتوں پہ جبر نہیں کرنا۔ کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں پہ ظلم نہیں ہوتا؟ کوٹ پیرٹ کی بڑھتی ہوئی شرح، اس کے پیچھے ایک یہ بھی عنصر موجود ہے کہ والدین اپنی بیٹیوں پہ جبر کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ حضرت ذی وقار، جبر انسان کو گناہ کی طرف مائل کر دیتا ہے، گناہ کی طرف اس کی رسی دراز ہو جاتی ہے۔ حضرت ذی وقار، اللہ کے الحاکمین نے جب منع کر دیا کہ تم نے اپنے حقوق ادا کرنے ہیں، اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، جب تم اپنے فرائض ادا کرو گے تو کسی کے حقوق ایٹومیٹکلی ادا ہو جائیں گے۔ ظلم یہ ہے ہم صرف اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، اپنے فرائض کی ادائیگی کی بات ہی نہیں کرتے۔ والدین کہتے ہیں ہمارے حق ہیں، اولاد کہتی ہے ہمارے حق ہیں، بیویاں کہتی ہیں ہمارے حق ہیں، خامد کہتے ہیں ہمارے حق ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اپنے فرائض کی بات بھی کی ہے؟ بحثیت بات ہم سوچیں کہ اولاد کی تربیت کرنا، اس کی اچھی رہائش کا بندوبست کرنا، اچھے کھانے کا بندوبست کرنا، اس کی اسلامی اور روحانی تربیت کرنا، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ کیا والدین اپنے فرائض کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے والدین ہیں جو اپنے بیٹوں کو رات کو سوتے ہوئے پوچھتے ہو کہ بیٹا آج آپ نے کتنی نمازیں پڑھی، آج پورے دن میں قرآن کی تلاوت کی، آج پورے دن کے اندر کتنی مرتبہ استغفار پڑھا؟ نہیں پوچھتے۔ لیکن دنیاوی معاملات کے اندر بچہ 8 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، وہ ایک میکینک کے پاس جاتا ہے، اگر میکینک کے پاس نہیں گیا، شام کو ماں نے چتر پکڑا ہوتا ہے، باپ نے چتر پکڑا ہوتا ہے، اور جناب گال گلوچ ہو رہی ہوتی ہے کہ تو کام پہ کیوں نہیں گیا؟ حضرات جب یہی بیٹا بڑا ہوتا ہے تو والدین کے جب گریبان کو پکڑتا ہے تو باپ دوڑتا ہوا مسجد میں آتا ہے، حضرت جی میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، میرا بیٹا بڑا نافرمان ہو گیا۔ حضرت اب دعا کا وقت گزر چکا ہے، جب دعا کا وقت تھا آپ نے اپنے بیٹے کو سکول اور کالج چھوڑنے کے لیے تو وین کا بندوبست کیا، سکول اور کالج میں جانے کے لیے آپ نے بڑے بڑے بندوبست کیے، اعلیٰ سے اعلیٰ سکول کے اندر بچوں کو چھوڑا، لیکن اپنے محلے کی مسجد میں چھوڑنے کے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ سکول کا ٹیچر مار مار کے جسم پہ لاشیں ڈال دے سے کچھ نہیں کہتا، اگر مسجد کا قاری اونچی آواز سے بول پڑے اس کے خلاف محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، جب تم نے قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا تو پھر نتیجہ یہی نکل جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے الحاکمین نے ہمیں منع کیا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ جب تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہو جاؤ گے تو پھر معاملات تمہارے خطرناک ہوں گے۔ آج کی بات، ہمارے اسکول کے اندر کمپٹیشن تھا کہ بچوں سے نماز سننی ہے، بچوں سے نماز سننے کا کمپٹیشن 9 10 کلاسز کے
امتحان لینے کے لیے انہوں نے مجھے مقرر کیا کہ جی آپ میرے بچوں سے پوچھئے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 300 بچوں میں سے میں نے پوچھا کون 5 وقت کا نمازی ہے، صرف 3 بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا آدمی ہے۔ پھر میں نے اگلا کوشچن کیا کہ آپ میں سے کس کے ابو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، صرف 10 بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میرے ابو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارا آدمی ہے۔ ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو دین کے لیے وقت نہیں۔ اللہ کی قسم جب تک ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے کوئی کام بھی بہتر نہیں ہوگا۔ رفع الیدین کر لینے سے سال بعد ایک نماز پڑھ لی کی، رفع الیدین کر لی، کہیں ہم پاس ہو گئے اور جناب ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارے معاملات درست ہے، یہ ہماری بھول ہے، اللہ کی قسم بھول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، کہ تم نے گمان کر لیا تم ایسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ بھائی جنت میں جانے کے لیے ہمیں بڑے بڑے اعمال کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں قرآن و سنت کا تابع ہونا پڑے گا۔ اچھا ایک بات بتائیے، صحابہ کرام میں کوئی ایسا صحابی تھا جو نماز داری کرتا تھا؟ کوئی ایک صحابی ہو آپ کی نظر میں نبی علیہ السلام کے دور کے اندر وہ نمازیں نہ پڑھتا؟ یہ کیسے ممکن ہم نمازیں نہ پڑھیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوائیں؟ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ بے نماز کافر ہوتے ہیں، سود کافر کھاتے ہیں، اللہ کی بغاوتیں کافر کرتے ہیں، اللہ کا والحاکمین کے فرمودات کا انکار کافر کرتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ اپنی منمانی نہیں کرتا ہے کہ جی کیا تو کر لوں گا، نہ کیا تو نہ صحیح۔ اگلی بات اللہ کا والحاکمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کے مال کے اوپر نظر رکھے یا کسی کے مال کو ہڑپ کرے۔ مال کھانے کے کئی طریقے ہیں، مال کھانے کے کئی طریقے ہیں۔ حضرات علی وقار ایک بھائی اپنی بہن کا حق نہیں دیتا کہ اس کا مال نہیں کھا رہا، اور ایک بہن اپنے بھائی کے گھر جانے کے لیے اپنا حق اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتی ہے، کیا وہ اپنے بیٹوں اور اپنی اولاد کا حق نہیں کھا رہی؟ ایک بہن کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی سے اپنا حق نہیں دیتا۔ بھائی کیوں نہیں لینا تم نے؟ اب وہ جو تیرا مال ہے وہ تیری عقیدے کی راہ ہی نہیں ہے، اب وہ تیرے خامد کا بھی حصہ ہے، تیری اولاد کا بھی حصہ ہے۔ حضرات ذی وقار یہ ظلم و ستم کی داستانیں ایک چھوٹی اکائی سے لے کر ہائی جنٹی تک ہر بندہ جتنا کسی کا ہاتھ بڑھتا ہے لوگوں کے مال کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلدا، وہ سمجھتا ہے شاید یہ میرا مال ہمیشہ رہے گا، اور نہیں بھائی تو ختم ہو جائے گا، کب ختم ہونا کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جوڑ میاں جوڑ پاوے لاکھ تے کروڑ، تیرے کھان والے اور تینوں قبر میں چھپان کن باتوں میں پڑا ہوا ہے؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دوسرے کا مال نہ کھاؤ، دوسرے کا حق نہ کھاؤ، اپنا حق ہے صرف وہی استعمال کرو۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس بات سے منع کیا ہے کہ کسی کے مال کے اوپر نظر نہیں رکھنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے پاک